تمامی احباب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ اللہ پاک کا کروڑ شکر ہے کہ آج ہمیں جمعۃ المبارک کا دن نصیب ہوا، نماز جمعہ ادا کی اور محفل ذکر کا اہتمام کیا گیا۔ اللہ پاک کا ذکر ہوا، اللہ پاک کے نام کا ذکر ہوا، اسم ذات کا ذکر، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعتیں پڑھی گئی، سنی گئی۔ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، ذکر وہی کرتے ہیں جن سے رب راضی ہوتا ہے، جن کو رب چاہتا ہے اپنے ذکر کے لیے منتخب کر لیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی قدر ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جنت کی کیاریوں میں چرا کرو، حدیث پاک۔ صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جنت کی کیاریاں کون سی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا یہ ذکر کے حلقے۔ ابھی قرآن شریف پڑھنا بھی ذکر ہے، اللہ اللہ کرنا ذکر ہے، اور اللہ پاک کی عبادت میں مشغول رہنا ذکر ہے۔ تو ذکر جو ہے، آپ مسجد میں بیٹھنا ہی باعث ثواب ہے۔ اللہ کے گھر میں جب تک آپ بیٹھے رہو، اگر اسی ایک نقطے پہ غور کرو کہ رب کے گھر میں بیٹھے ہو تو رب کی امان میں بیٹھے ہو، اور آپ کو یہاں بیٹھنے کا گھڑی ہر لمحے کا ثواب آپ کو مل رہا ہے، اور آپ گمراہی سے یا برے خیالوں سے یا برے ارادوں سے آپ باز رہتے ہیں جب تک آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں۔ پھر اس پہ اگر آپ ذکر کرتے ہیں، قلبی ذکر، خفی ذکر کرتے ہیں، تو گویا یہ رب کی آپ کے ساتھ وہ تار جڑ جاتی ہے، کیونکہ ذکر کرنا وہ عمل ہے جو بندے کو اللہ سے ملا دیتا ہے۔ جتنے بھی اولیاء کرام جنہیں قربت الہیہ نصیب ہوئی، تو وہ ذکر کے ذریعے ہی رب تک پہنچے۔ تو ذکر سے انسان کی جہاں اللہ پاک کی محبت ملتی ہے، اللہ پاک کی قربت ملتی ہے، وہاں پہ انسان کی سوچ تبدیل ہوتی ہے، اس کے رویے تبدیل ہوتے ہیں۔ تو میرے دوستو، ذکر کرنے سے ہمیں بے شمار فائدے نصیب ہوتے ہیں، اور یاد رہے کہ کوئی چیز از خود نہیں بنتی۔ کون بناتا ہے؟ کاریگر بناتا ہے۔ ایک را چیز ہوتی ہے، ایک را مٹیریل ہوتا ہے، اور پھر اس پہ جب کام کیا جاتا ہے، جب کاریگر اس پہ کام کرتا ہے تو پھر اس کو وہ بناتا ہے، اور بنانے کے بعد پھر وہ اسے پیش کرتا ہے کہ یہ میرا بنایا ہوا میرا یہ نمونہ ہے۔ تو جب ذکر انسان کرتا ہے تو ذکر کہاں سے ملتا ہے؟ ذکر مرشد پاک سے ملتا ہے، اپنے شیخ طریقت سے ملتا ہے، اور شیخ طریقت وہ جس نے خود یہ منزلیں طے کی ہوں، جو چاروں سلاسل سلوک کے ان کے منازل طے کر چکے ہوں، اور انہیں مسند مشیخیت پہ بیٹھنے کی اجازت ہو، اور ذکر آگے القاء کرنے، ذکر دینے کی ان کو اجازت ہو، تو چیز تو اندر ہوتی ہے، اس پہ کام کرنا ہوتا ہے۔ ایک سرسوں کا دانہ ہے، یا گندم کا دانہ ہے، یا باجرے کا دانہ ہے، چھوٹا سا دانہ ہوتا ہے۔ اب بات اس کے اندر میں ہے، دانے میں۔ اس دانے کو آپ زمین میں ڈالیں اور اسے وتر میں لے تو اسے پودا نکلتا ہے۔ توجہ ہے نا میری طرف؟
وہ پودا نکلتا ہے، اور پھر وہ پودا بڑھتا بڑھتا جوان ہوتا ہے، پھر اس ایک دانے سے کئی دانے بنتے ہیں۔ جو باجرہ لے لیں، گندم لے لیں، جن کا ایک سٹا ہوتا ہے، اس میں کتنے دانے ہوتے ہیں؟ اوسطاً میرے خیال میں 70 دانے ہوتے ہیں۔ میں گندم کے سٹے کی بات کر رہا ہوں، باجرے کے سٹے میں شاید اس سے بھی زیادہ دانے ہوں گے۔ اب ایک دانے سے کتنے دانے؟ اب یہ سارے عمل پہ غور کیا جائے کہ یہ اس سے میرے رب کی شان ظاہر ہوتی ہے کہ اتنے سارے دانے سے رب نے ایک پودا بنایا، اور پھر اس کے ساتھ وہ مزید دانے لگ گئے، تو یہ شان ربی ہے۔ اب اس دانے کو کون زمین پہ لگاتا ہے؟ کوئی تو ہوگا نا جو اس دانے کو زمین پہ ڈالتا ہے۔ تو وہ دانہ کیا ہے؟ وہ مرشد ہے جو دانہ لگاتا ہے یا ذکر القاء کرتا ہے مرید کے دل میں، ذکر القاء کرتا ہے۔ تو جو میں نے مثال دی ہے اس کے مصداق کاریگر کون ہے؟ شیخ طریقت ہے، اور وہ ذکر القاء کر رہا ہے، الف الا چمبیدی بوٹی من میرے وچ مرشد لائی ہو، نفی اسبات تا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو، تے بوٹی مشک مچایا جاں پھلن تے آئی ہو، تو شالہ جیوے مرشد کامل جائیں بوٹی لائی۔ تو مرشد القاء کرتا ہے۔ اب چھوٹا سا وہ اس سے پھر ذکر جوان ہوتا ہے، وہ ایک پنیری ہوتی ہے۔ یہ پنیری جو ہے یہ قلب میں مرشد القاء کرتا ہے ذکر۔ جب ہمارے مرشد ہمارے لطائف پہ ہمارے اسباق جو چلتے ہیں بعد میں، وہ تو لطیف ہے، قلب پہ جب انگلی رکھ کے فرماتے ہیں اللہ اللہ اللہ، اس میں ذات کا ذکر کراتے ہیں، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ذکر القاء کیا جاتا ہے، یہ ذکر مرید کو دیا جاتا ہے، اور دینے والا آگے ذکر چلانے والا تو میرا رب ہے، اور ذکر بھی رب کا ہے، پیر کا ذکر نہیں ہے، مقصود پیر نہیں ہے، مقصود محبت الہیہ ہے، قربت الہیہ ہے، لیکن اس کے لیے کاریگر چاہیے، اس کے لیے استاد چاہیے، اس کے لیے ایک شیخ چاہیے جو یہ کام کر سکے۔ تو ایک اور مثال میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ دودھ ہے، دودھ کہاں سے آتا ہے؟ غور کرو نا، یہ غور کرنے والی باتیں ہیں۔ گائے ہے، گائے چارہ چرتی ہے، اور اندر جا کر وہ پھر گوبر علیحدہ ہو جاتا ہے، اور وہ اسی سے پھر آگے دودھ بنتا ہے، دودھ پھر تھنوں میں آتا ہے، وہاں سے دودھ کو نکالا جاتا ہے، اور پھر دودھ کو دہی اس سے بنایا جاتا ہے۔ دہی کو جب آپ اس پہ مزید عمل کرتے ہیں، یعنی وہ جو مدھانی ڈال کر اس کو جو آپ کرتے ہو، تو کیا ہوتا ہے؟ اس سے لسی علیحدہ ہو جاتی ہے، مکھن علیحدہ ہو جاتا ہے، لسی علیحدہ ہو گئی ہے، مکھن علیحدہ ہو گیا ہے۔ اب لسی لوگ شوق سے پیتے ہیں، اور مکھن جو ہے وہ رکھتے ہیں، اور پھر مکھن کو جب اس پہ کام کیا جاتا ہے، اس کو گرم کیا جاتا ہے، تو اس سے کیا نکلتا ہے؟ گھی نکلتا ہے۔ اب یہ گھی جو ہے، یہ خالص گھی اگر برسوں تک پڑا رہے تو خراب نہیں ہوتا، بن گیا ہے نا۔ ابھی دیکھو دودھ آیا، رب کی شان،
رب نے یہ اسباب پیدا کیے انسان کے لیے، گائے بنائی انسان کے لیے اور دودھ انسان کے لیے۔ اگر تھوڑا سا اس کو آپ مزید آگے لے جائیں تو یہ ساری کائنات رب نے انسان کے لیے بنائی ہے، یہ زمین آسمان انسان کے لیے بنایا ہے۔ اور یہ جو کچھ ہم دیکھتے ہیں زمین سے رب نے کیا کچھ نہیں اگایا اپنے بندوں کے لیے۔ فصلیں اگلتی ہیں، زمین اگلتی ہے، فصل دیتی ہے، اور قسم کے پھل جو ہے یہ زمین ہمیں دیتی ہے۔ انسان بھی اس سے رزق حاصل کرتے ہیں اور حیوان بھی اس سے رزق حاصل کرتے ہیں۔ پھر دریا ہے، پھر پانی ہے، پھر پہاڑ ہے، یہ چاند ہے، ستارہ ہے، جو بھی آپ دیکھ لیے سارے کس کی خدمت پہ؟ انسان کی خدمت کے لیے، انسان کی خدمت کے لیے۔ ابھی ضرورت اس امر کی ہے کہ پہچانا جائے اس ہستی کو جس نے یہ سب کچھ ہمارے لیے بنایا، ہمیں انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، مخلوقات میں سے اشرف اور اپنا خلیفہ بنایا، اور پھر ہمارے لیے یہ کائنات رب فرماتا ہے کہ تو میرے لیے، تجھے میں نے اپنے لیے پیدا کیا ہے اور یہ کائنات میں نے تیرے لیے پیدا کی ہے۔ اب جب تک پہچان نہ ہو تو معاملات نہیں چلتے ہیں۔ یہی جو پہچان کا عمل ہے یہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ انسان کی ذات سے شروع ہوتا ہے، خود سے شروع ہوتا ہے۔ تو پہلی پہچان اپنی ہونی چاہیے کہ میں کون ہوں۔ جس نے خود کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ تو جو خود کو نہیں پہچانتا وہ رب تک کیسے پہنچ پاتا ہے؟ تو گویا یہ عمل جو ہے پہچان کا عمل یہ خود سے شروع ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے استاد چاہیے، بغیر استاد کے نہیں۔ یہ علم ہے، جیسے ظاہری علوم ہیں، یہ باطنی علم ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اور اس باطنی علم کے بھی استاد ہیں۔ تو یہ چیز حاصل کرنے کے لیے شیخ طریقت کی ضرورت ہوتی ہے، پیر کامل کی ضرورت ہوتی ہے، جو آپ کو یہ ذکر القا کرے، پھر اس کے بعد اس بوٹی کی حفاظت کرے، اس کو اپنی توجہ سے اس کو وتر دے۔ بہت اس کو نمی کی ضرورت ہوتی ہے پودے کو جب نکلتا ہے زمین سے، تو پھر مرشد کی توجہ سے، مرشد کی صحبت میں رہ کر یہ ذکر مرید کا جواں ہوتا ہے، بڑھتا ہے آگے، یعنی ایک پودے کی شکل اختیار کرتا ہے۔ جیسے ایک دانے سے آپ وہ کیا کہتے ہیں، امرود کا دانہ یا کسی بھی درخت کا وہ زمین میں دبائیں اور اس کے بعد وہ مقررہ دنوں کے بعد پودا نکل آتا ہے۔ اب وہ اگر اس کو برابر وتر ملتا رہے، توجہ اس کو کاریگر کی، مالی کی ملتی رہے، اور وہ اس کو ہر بلا سے بچا کے رکھے کہ اس کو کوئی، کیونکہ ابھی وہ بچہ ہے ابھی، یا وہ ابھی تک پنیری ہے اور ابھی وہ چھوٹا پودا ہے، ابھی اس کو ضرورت ہے، حفاظت کی ضرورت ہے۔ وہ حفاظت کیسی ہوتی ہے؟ وہ حفاظت مرشد کی نگاہ سے، مرشد کی توجہ سے، اور پھر جوں آگے وہ ذکر جواں ہوتا ہے تو انسان کے رویے بدلتے ہیں، اس کی سوچ بدلتی ہے، اس کے خیالات بدلتے ہیں، اور یہ سارا عمل کدھر سے ہوتا ہے؟ یہ اندر سے ہوتا ہے، باطن سے ہوتا ہے۔ باطن سے شروع ہوتا ہے، ظاہر بدلتا ہے، ظاہری اعمال بدلتے ہیں۔ اعمال ہمارے ظاہری جو ہیں، ہمارا جسم ہے، ہمارے ہاتھ ہیں، ہمارے پاؤں ہیں، ہماری زبان ہے، ہمارا دماغ ہے،
یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ رب نے ہمیں عطا کی ہیں، لیکن جو اصل محرک ہے ان چیزوں کو چلانے والا وہ انسان کے اندر ہے۔ تو گویا اصل چیز جو ہے وہ اندر ہے، اس کی درستگی پہ آپ کے اعمال جو ظاہریہ ہیں ان کا دار و مدار ہے، جو ظاہری اعمال ہیں۔ اگر باطن گندا ہے تو اعمال گندے۔ ابھی باطن کو صاف کرنا، اس کی صفائی کرنا، یہ جو میں عرض کر رہا ہوں یہ مرشد کی صحبت سے اور آپ مرشد کی توجہ سے یہ چیز ملتی ہے۔ اور پھر وہ جب رویے بدلتے ہیں، سوچیں بدلتی ہیں، تو انسان کا کردار بدلتا ہے، اس کے افعال جو ہیں وہ نیک ہو جاتے ہیں، وہ قول اور فعل کے تضاد سے نکل آتا ہے۔ اور جب اس کو پہچان کا عمل جوں آگے بڑھتا ہے، اپنی پہچان کے بعد پھر اسے کس کی پہچان ہوتی ہے؟ اس نے اپنے رب کو پہچاننا ہے۔ من عرف نفس فقد عرف ربہ، جس نے خود کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ تو یہ پہچان ہی معرفت ہے، پہچان معرفت کو کہتے ہیں۔ تو معرفت حاصل کرنے کے لیے ہمیں اس راستے میں آنا پڑتا ہے جسے ہم طریقت کہتے ہیں، جیسے کہیں کہ ہم سلوک کرتے ہیں۔ سلوک کا مطلب ہے وہ اسباق جو مرشد کراتا ہے، جو کورس مرشد کراتا ہے، اسے سلوک کہتے ہیں، اور کرنے والے کو سالک کہتے ہیں۔ اب مقصود تو اللہ پاک کی محبت ہے، تو گویا یہ جو ذکر دیا جاتا ہے اس کے بعد جو اسباق کرائے جاتے ہیں، بنیادی سبق نقشبندیوں کا وہ ہے اسم ذات اللہ۔ اللہ بنیادی سبق ہے ہمارا، اور اللہ کے باقی نام صفاتی ہیں، ذاتی نام ایک ہی ہے اللہ۔ اور جو صفاتی نام ہیں ان کی تمام جو خصوصیات ہیں اسے ایک نام میں آ گئی ہیں، جمع ہو گئی ہیں، اللہ اسم ذات اللہ۔ اسی لیے نقشبندی جو طریقہ ہے، جو سلوک ہے، اس میں لطائف کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ ان لطائف کو اسم ذات سے زندہ کیا جاتا ہے، جگایا جاتا ہے، سوئے ہوئے ہیں۔ ہر انسان میں یہ لطائف موجود ہیں، انسان کے اندر ہیں، اسم ذات سے ان کو جگایا جاتا ہے۔ قلب ہے، روح ہے، سر ہے، خفی ہے، اخفا، نفسی اور قالبی، 7 لطائف انسان کے اندر ہے۔ 5 کا تعلق جو ہے عالم ارواح سے ہے۔ عالم ارواح کون سا عالم ہے؟ جو عرش سے بھی اوپر ہے، جو عالم ارواح جہاں سے روحیں آتی ہیں۔ تو عالم ارواح سے تعلق ہے ان 5 لطائف کا، اور ان 2 لطائف جو ہے نفسی اور قالبی، ان کا تعلق عالم خلق سے۔ یہ اللہ پاک نے ایک امتزاج، خوبصورت امتزاج بنایا ہے کہ جو لطائف جن کا تعلق عالم امر سے ہے ان کو، اور انسان کا جو جسد بنایا، جسم بنایا، جو ڈھانچہ بنایا ہے، وہ آگ، ہوا، مٹی، پانی کا بنا ہے، اور وہ اس جہاں سے ہے۔ تو ان دونوں جہانوں کو ملا دیا گیا ہے۔ تو گویا یہ بھی ایک انسان میں پورا ایک جہان ہے، جسے یعنی عالم صغیر بھی کہتے ہیں، کہ اس میں وہ ساری چیزیں موجود ہیں، ان ہر چیز کی رمق لمس موجود ہے جو اس جہاں میں ہے۔ تو یہ عظمت انسان کی ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔
مرشد کے بغیر یہ منزل طے نہیں ہوتی، کیونکہ قدم قدم پہ خطرے ہیں، شیطان دشمن ہے، نفس دشمن ہے، دنیا دشمن ہے، یہ انسان کو ہر لمحہ گمراہ کرنے کے درپے ہیں اور اسے رب سے دور کرنے کی ان کی کوشش ہوتی ہے۔ دنیا ایک سراب، ایک دھوکہ ہے، ایک وہم ہے، گمان ہے، خیال ہے، خواب ہے، اور نفس جو ہے آپ کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اندر بیٹھا ہوا ہے آپ کے دشمن، آپ کا سب سے بڑا دشمن آپ کا نفس اور آپ کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اور آپ کی ہر بات سے باخبر ہے، اندر بیٹھ کے آپ پہ حملے کر رہا ہے، اور اس کی فطرت کیا ہے، اس کی طینت کیا ہے؟ دشمنی رب کی۔ آپ کو رب سے دور رکھنا اس کا مشن ہے، اس کا کام ہے، وہ آپ کے اندر ہے۔ شیطان بڑا دشمن ہے، اور وہ وسوسے ڈالتا ہے، آپ کو گمراہ کرتا ہے، اور خون کی طرح آپ کے رگوں میں دوڑتا ہے۔ وہ بھی بہت ظالم دشمن ہے، بڑا دشمن ہے۔ یہ تین بڑے دشمن ہیں۔ دنیا لبھاتی ہے آپ کو اپنی طرف، لیکن جب مل جاتی ہے تو مٹی ہوتی ہے، کوئی اس میں پھر ایک اور خواہش پیدا ہوتی ہے، جب وہ پوری ہو جاتی ہے دیکھیے اور خواہش آ جاتی ہے، تو وہ انسان ساری عمر خواہشات کے پیچھے بھاگتے ہوئے اپنا وقت گزار دیتا ہے۔ تو ان سے بچنے کے لیے، ان دشمنوں سے آگاہی حاصل کرنے کے لیے، اپنے اور پرائے میں تمیز کرنے کے لیے، اور اپنے حق اور باطل میں تمیز کرنے کے لیے، آپ جب اس راستے میں آتے ہو تو ذکر کی برکت سے مرشد کی نگاہ، مرشد کی توجہ، مرشد کی صحبت میں رہ کر آپ کے سوچیں بدلتی ہیں، آپ کے رویے بدلتے ہیں، اور پھر جو آپ ذکر پہ قائم ہوتے ہیں، کیوں بھئی توجہ ہے یا سوئے ہوئی ہے؟ جس کو نیند آئی ہے وہ مہربانی کر کے اٹھ کے چلا جائے، وضو تازہ کرے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہم میں سے ہر ایک کو اصلاح کی ضرورت ہے۔ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اصلاح شدہ ہوں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اور جو میں یہ آپ کو بات عرض کر رہا ہوں کہ یہ پہچان آپ کو اندر سے آتی ہے، ذکر کے ذریعے آتی ہے، مرشد کی صحبت میں رہ کے آتی ہے۔ آپ قدم بقدم آپ آگے بڑھتے جاتے ہیں، اور جب ایک ایسا مقام آ جاتا ہے جہاں آپ کی سوچ مکمل اللہ والی سوچ ہو جاتی ہے، مرشد والی سوچ، رسول والی سوچ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی والی سوچ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سوچ پختہ ہو جاتی ہے۔ تو گویا اس کو اگر ہم ایک اور زاویے سے دیکھیں تو بات علم الیقین سے شروع ہوتی ہے، پھر اگلی سٹیج عین الیقین ہے، اور پھر حق الیقین ہے۔ اسی طریقے سے ہم طریقت میں آتے ہیں، جب طریقت کا سفر ہم طے کر لیتے ہیں اور اپنے اسباق کر لیتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ہمیں شریعت سمجھ آ جاتی ہے، ہم شریعت پہ گامزن ہوتے ہیں، اور جب شریعت پہ گامزن ہوتے ہیں پھر ہمیں حقائق سے آگاہی حاصل ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پہ بعض اولیاء کرام لکھتے ہیں کہ طریقت کے بعد حقیقت اور پھر شریعت، بہرحال یہ تینوں کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا، کہ آپ ایک چیز حاصل کرتے ہو، طریقت میں آتے ہو، آپ کو پہچان ملتی ہے، اپنی پہچان، رب کی پہچان، رب کے حبیب کی پہچان، آپ دشمن کو پہچان لیتے ہو، نفس کی چالوں سے آگاہ ہوتے ہو، شیطان کی چالوں سے آگاہ ہوتے ہو، دنیا کی محبت آپ کے دل سے نکل جاتی ہے، اور اس کی جگہ محبت الہیہ جو ہے وہ براجمان ہو جاتی ہے۔ تو بہت سارے عمل جو ہیں وہ
ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، تکمیل کے مراحل جو ہیں وہ طے ہو رہے ہوتے ہیں. آپ ذکر کرتے جا رہے ہو، آپ سلوک کرتے جا رہے ہو، آپ کے سبق تبدیل ہو رہے ہیں. آپ ایک لطیفے سے دوسرے لطیفے پہ جاتے ہو، تیسرے پہ جاتے ہو. ہر لطیفے کے اپنے رموز ہیں، اپنے اسرار ہیں، اپنے اثرات ہیں، بندے پہ مرتب ہوتے ہیں. جب آپ قلبی ذکر کرتے ہو تو اس کی واردات آپ پہ کھلتی ہے، پھر روح پہ آتے ہو تو اس کے اپنے اثرات آپ پہ مرتب ہوتے ہیں. جب یہ لطائف کے اسباق پورے آپ کرتے ہو تو پھر آپ نفی اسباق پہ آتے ہو جو سلطان الاذکار ہے. یہ پھر آپ کے ہاتھ میں تلوار آ جاتی ہے، دو دھاری تلوار. پھر اس کو آپ کاٹتے ہو، دشمن کو، خواہشات کو، نفس کو اور باطل قوتوں کو. تو یوں جب آپ ذکر پہ قائم ہو جاتے ہو، ذکر لینا علیحدہ بات ہے، یہ منزل طے کرنا، طریقت کا معاملہ خوش اسلوبی سے طے کرنا، اور پھر ذکر پہ قائم ہو جانا. جب آپ ذکر پہ قائم ہو جاتے ہو تو آپ پختہ کار ہو جاتے ہو، اپنے کام میں پختہ ہو جاتے ہو، اپنی سوچ میں پختہ ہو جاتے ہو، اپنے عمل میں پختہ ہو جاتے ہو. اور اس مقام میں جب پہنچتے ہو تو پھر شیخ طریقت، آپ کا پیر طریقت آپ کو کہتا ہے کہ ابھی آپ ہی آگے لوگوں کو ذکر دیں اور بیعت کریں، آستانہ بنائیں. تو گویا یہ باقاعدہ علم جو ہے یہ حاصل کیا جاتا ہے، اور اسی سے ہماری سوچیں اور رویے بدلتے ہیں. آج یہی ہمارا المیہ ہے کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں لیکن کلمہ ہمارے گلے تک رہتا ہے، نیچے نہیں جاتا، پہچان ہے نہیں. اب کچھ کام کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھ لیتے ہیں، پھر ساتھ سود بھی کھا لیتے ہیں، پھر ساتھ لوگوں پہ ظلم بھی کرتے ہیں، شراب بھی پیتے ہیں. مطلب ہر کام آپ نے ہم بحیثیت ایک مسلمان جو میں معاشرے پہ نظر دوڑاتا ہوں تو اس میں ہم سارے اس بلا میں گرفتار ہیں کہ کچھ کام ہم اپنی مرضی کے کرتے ہیں اور کچھ کام جو ہے ہم اللہ کی مرضی کے کرتے ہیں، لیکن اس میں بھی خلوص نہیں ہوتا. اگر نماز ہے تو اس میں خلوص نہیں ہے، روزہ ہے تو اس میں خلوص نہیں ہے، روزے کی جو روح ہے وہ اس تک نہیں پہنچتے، نماز کی روح تک نہیں پہنچتے، کوئی بھی عبادت ہے اس کی روح تک نہیں پہنچتے. وہ کب پہنچیں گے؟ جو میں آپ کے سامنے ذکر کر چکا ہوں کہ آپ کا باطن جب تک تبدیل نہیں ہوگا، جب تک سوچ تبدیل نہیں ہوگی، جب تک آپ کی فکر تبدیل نہیں، جب تک آپ غور و غوض نہیں کریں گے اور مرشد کی صحبت میں نہیں رہیں گے، اس وقت تک آپ کی سوچ نہیں بدلے. اب بات یہ ہے کہ جب طریقت میں آ کر سلوک مکمل کر کے آدمی اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے تو اب وہ اس کے جو رویے ہیں وہ یقیناً شریعت سے مطابقت رکھتے ہیں، شریعت کے خلاف وہ کام نہیں کرتا، اور اگر غلطی بھول چوک ہو جائے تو معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، کیونکہ خطا تو ہے انسان میں، بشری تقاضے اور انسان کی طینت میں یہ چیز تو ہے، گناہ کر بیٹھتا ہے، لیکن پھر اس کا بداوا، اس کا علاج یہ ہے کہ فوری طور پہ رجوع کرے اپنے رب کی طرف سے. تو یہ بندہ جو ہے یہ اب صاحب بصیرت ہے. اب اس کو ہم دانا کہہ سکتے ہیں جو پہچان کے عمل سے گزرا ہے، جس نے اللہ پاک کی معرفت حاصل کی ہے. تو اب وہ باطل کے آگے نہیں جھک سکتا، اب وہ سودا نہیں کر سکتا، وہ بس اس کی لائن سیدھی ہے، لائن اس کی پٹڑی اب بالکل سیدھی ہے. اور میرے دوستو جب اس مقام پہ پہنچتا ہے تو اب اس کو معاشرے میں جہاد کرنا چاہیے، کیونکہ اب وہ صاحب بصیرت ہے، اب وہ دانا ہے، اب وہ روشن ضمیر ہے، اور اب یہ اس پہ لازم ہو جاتا ہے
اور وہ خود بخود باہر نکلتا ہے، بدی کی قوتوں کو للکارتا ہے، کیونکہ یہ اس سوچ کا تقاضا ہے، اس کے ایمان کا تقاضا ہے، جو کچھ اس کو مرشد سے عطا ہوا، جو کچھ اس نے سیکھا، یہ اس کا تقاضا ہے کہ وہ بدی کی قوتوں سے ٹکرا جائے، چاہے اس پہ جان جاتی ہے جائے، پھر وہ ناموس رسولت پہ، ناموس رسالت پہ کٹ مرتا ہے، پھر وہ ختم نبوت پہ کٹ مرتا ہے، پھر وہ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر باہر نکل آتا ہے، پھر اسے نہ مال کی پرواہ ہے، نہ اپنی جان کی پرواہ ہے، نہ اپنی اولاد کی پرواہ ہے، کیونکہ یہ پکا سکہ بند مسلمان، ایمان والا مسلمان ہے۔ اب یہاں پہ بڑا اختلاف ہوتا ہے میں اپنے میرے کئی دوستوں کے ساتھ، کہ وہ طریقت تک تو خود کو کرتے ہیں کہ وہاں تک تو سب کچھ ٹھیک ہے، ہونا چاہیے، اگلا کام کہتے ہیں کہ یہ کسی اور کا ہے، ہمارا نہیں، تو پھر بہت بڑا سوال یہاں میں مسلمانی پھر کہاں ہے؟ پھر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کہاں ہے؟ پھر ایمان کہاں ہے؟ اگر آپ برداشت کر لیتے ہو باطل کو، آپ کافر کا تسلط جو اس کو قبول کر لیتے ہو، آپ اپنے گرد و نواح میں دیکھ رہے ہو، اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہو کتنی برائیاں ہیں، ہمارے گھروں میں گھس چکی ہیں، ہمارے بچے برباد ہو رہے ہیں، ہماری نسلیں برباد ہو رہی ہیں، کون کر رہا ہے؟ جو دشمن دین و ملت ہے، یہ کافرانہ سوچ، کافرانہ طریقے، اور ان کا ہمارے اوپر تسلط، ان کی تہذیب، ان کا تمدن، ان کے منصوبے، ان کی اطاعت، جب تک ان کی اطاعت، پھر مسلمانی کس چیز کا نام ہے؟ مسلمان کا کام ہے ان قوتوں کے ساتھ ٹکرا جانا۔ یہی سبق ہمیں حضرت خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے دیا ہے۔ میں حیران ہوں، آپ سے جب سٹنگز ہوتی تھی، بیٹھنگ ہوتی تھی، تو بڑی خوشی ہوتی تھی کہ کچھ صدیوں بعد ایک ایسا بندہ ہے جو بیان کرتا ہے، وہ بالکل سیدھا دل کو جا کر لگتا ہے، اور اتنا ایمان تازہ ہوتا تھا کہ میں بیان نہیں کر سکتا، اور انہوں نے پوری قوم کا، پوری امت کا رخ بدل، ایک شخص نے، کیوں؟ وہ دین کو سمجھ گیا، اس کے پاس قرآن فہمی تھی، اس کے پاس اقبال فہمی تھی، وہ امام رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو پہنچا تھا، سمجھا تھا، اور پھر اللہ پاک نے ان کو کمال کا حافظہ عطا فرمایا تھا، پھر اخلاص کی دولت، پھر جرأت مندی، حوصلہ، معاملہ فہمی، سارے چیزیں ان میں اکٹھی ہو گئی تھی۔ تو ان سے ہمیں سبق جو ملا کہ انہوں نے اسلام کا حقیقی رخ ہمارے سامنے پیش کیا کہ یہ ہے اسلام۔ جو کچھ ہم پہلے سنتے آئے تھے وہ تو یہ ہے کہ بس ایک مسلک والا دوسرے مسلک والے کو کاٹ رہا ہے، افراتفری پھیلائی ہوئی ہے، اور عجیب سا ایک سماں پیدا کر رکھا تھا، اور جو اصل کام تھا امت کو، قوم کو، اس سے بھٹکا دیا گیا تھا۔ آج ضرورت ثمر کی ہے کہ جو صاحب بصیرت ہیں، جو صاحب ذکر و فکر ہیں، جنہوں نے تربیت حاصل کی ہے، جن کے پاس آستانے ہیں، جو پیر طریقت ہیں، لازم ہے کہ وہ سامنے اب آئیں۔ اب وقت آ چکا ہے، اگر آپ نہ نکلے تو مٹا دیے جائیں گے ہم صفحہ ہستی سے۔ ہم اپنے رب کو ناراض نہ کریں، کیوں جب ناراض ہو جاتا ہے رب تو پھر وہ کسی اور کو ہم اوپر مسلط کر دیتا ہے، بدل دیتا ہے، حکمران بدل دیتا ہے۔ اس لیے ہماری تاریخ بھی ہمیں یہی سبق دیتی ہے کہ جب مسلمان اسلام سے دور ہوئے، جب تارک شریعت ہوئے، تو پھر ان پہ منگول آ کر چھا گئے، تاتاری آ کر چھا گئے ان پہ،
اور انہوں نے ان کو طے کر دی۔ پھر رب کی شان کہ رب نے انہی میں سے مسلمان پیدا کر دیے، وہی لوگ جو ہے وہ مسلمان ہو گئے۔ بہرحال یہ جہاد ہمارا مرتے دم تک ہے۔ مسلمان یہ سمجھے کہ میں دنیا میں نے ریلیکس کرنا ہے یا میں آرام کروں، نہیں، یہ جہد مسلسل ہے، مسلسل دن رات کام کرنا ہے، اور اسی حالت میں اس دنیا سے چلے جانا ہے، پھر تو کامیاب ہیں۔ ہمارے پاس کیونکہ جو حالات ہیں، جب تک اس ملک میں شریعت کا نفاذ نہیں ہوتا، جب تک ہم اپنے پیارے دین، جو میرے رب کا بھیجا ہوا دین، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس دین کو لائے، اس پہ جب تک ہم عمل نہیں کرتے، تو پھر بہت سارے سوال ہمارے مسلمانی بھی اٹھ کھڑے ہوئے ہیں کہ اگر ہم کچھ بات مانیں کچھ بات نہ مانیں تو یہ تو فاسقوں کا طریقہ ہے، یہ تو فاجروں کا طریقہ ہے۔ تو اللہ پاک تو ان کے بارے میں فرماتا ہے کہ جو میرا حکم نہیں مانتے وہ کافر ہیں، وہ جہنمی ہیں، اور جو میرا حکم نہیں مانتے وہ مشرک ہیں، وہ جہنمی ہیں۔ اور پھر فاسقوں کا بھی ذکر کیا، فاسق مسلمان ہوتے ہیں، مسلمان ہو کے مسلمانی پہ عمل نہیں کرتے ہیں، مسلمانی طریقے نہیں اختیار کرتے، اپنے من موجی ہیں، اپنی مرضی کا اسلام بنایا ہوا ہے، تو انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ رب کریم فرماتا ہے کہ وہ بھی جہنمی فاسق۔ آج بدقسمتی سے ہمارا معاشرہ اسی کی لپیٹ میں آ چکا ہے، ہم فسق و فجور میں رہتے ہیں اور وہی زندگی ہم گزار رہے ہیں، ہم پورا اسلام میں نہیں داخل ہوتے، جیسا کہ حکم ہے ہمارے لیے کہ پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ، ہم ایسا نہیں کرتے۔ تو کیا ہے؟ پھر وہی زندگی ہے جو فاسقوں والی زندگی ہے۔ اس لیے اس میں جیسے میں نے شروع میں عرض کیا، غلطی، کوتاہی، گناہ یہ انسان کی طینت میں، فطرت میں ہو جاتا ہے، لیکن وہ شریعت کی سے بغاوت تو نہ کرے، وہ اپنے رب اور رب کے حبیب کے کباغی تو نہ بنے، غلطی کی ہے تو معافی مانگ لے، لیکن جو اسلام کے سنہری اصول ہیں، جو شریعت کے قاعدے ہیں، ضوابط ہیں، اصول ہیں، ان پہ عمل کرے۔ اگر ان پہ عمل نہیں کرے گا تو بربادی بربادی ہے۔ آج یہ نقطہ کیوں نہیں مسلمان سمجھ پا رہے؟ کیوں نہیں یہ سمجھتے کہ ہماری فلاح، ہماری بقا، ہماری دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی، اس کی کامیابی کا دار و مدار شریعت محمدی ہے۔ شریعت پہ چلیں گے تو دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی۔ یہ نقطہ سمجھانے کی ضرورت ہے، علماء قوم کو سمجھائیں، اور یہ نہ کہیں کہ سیاست جو ہے وہ علماء کا کام نہیں ہے۔ خدا را سیاست کام ہی علماء کا ہے، کیونکہ یہ پاکیزہ فعل ہے، یہ خدمت خلق ہے، اور یہ انبیاء کا طریقہ ہے، یہ میرے نبی کا طریقہ ہے، یہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے۔ آپ نے یہ کہاں سے یہ من گھڑت بات لے لی ہے؟ اسے کہتے ہیں کہ دین کو آپ نے اپنے حساب میں مولڈ کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ بہت بڑی خیانت ہے دین میں، کہ آپ جب کہتے ہو کہ ہمارا سیاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ بھائی سیاست تو آپ نے کرنی ہے، کیونکہ اہل علم آپ ہیں۔ حکمرانی کا حق کسی جاہل کو دیا جا سکتا ہے؟ حکمرانی کا حق کسی فاسق فاجر کو دیا جا سکتا ہے؟ حکمرانی کا حق کسی بدماش کو، غنڈے کو، شرابی کو، زانی کو، جھوٹے کو، منافق کو، جو قادیانیوں کے یار ہیں ان کو، جو کافروں کے یار ہیں ان کو، جو ان سے ہدایات لیتے ہیں، جو ان کی فرمان برداری کرتے ہیں، جو ان کے اطاعت گزار ہیں، ان کے باج گزار ہیں،
کیا ان کو ہم دے سکتے ہیں حکمرانی کا حق؟ پھر پاکستان جس کا وجود ہی دین کے لیے بنا، پاکستان اسی لیے بنایا گیا کہ یہاں دین نافذ ہوگا، یہاں شریعت نافذ ہوگی، اور کون لوگ آ گئے؟ کیوں نہیں قوم ان کو پہچانتی؟ ان بدماشوں کو کوئی شک باقی ہے ان کی بدماشی میں، ان کی غنڈہ گردی میں؟ اور یہ جو فرسودہ اور گھٹیا نظام اس ملک میں 70 72 73 سال سے جو رائج ہے، اور جو ہمارے ادارے تباہ ہو گئے ہیں، ہماری معاشرتی زندگی تباہ ہو گئی ہے، ہماری اخلاقی قدریں تباہ و برباد ہو گئی ہیں، ہماری نسلیں تباہ و برباد ہو گئی ہیں، اور قوم کیوں نہیں سوچتی ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ دین سے دوری ہے، اللہ اور رسول سے بغاوت ہے، غیروں کی غلامی کی وجہ سے آپ پہ یہ عذاب الہی ہے، رب کی طرف سے عذاب ہے۔ پہچانو خدا را، جاگو، اب وقت ہے، اپنا کردار ادا کرو بحیثیت مسلمان، اور شریعت والوں کے ساتھ لگ جاؤ۔ ہم نے تحریک لبیک پاکستان نے اپنی پہچان کرا دی ہے۔ ہمارا مختصر سا ماضی چند سالوں پہ جو محیط ہے، اس میں ہم نے ثابت کیا ہے کہ ہم ختم نبوت کی بات ہو، ناموسی رسالت کی بات ہو، دین پہ کوئی حملہ آور ہو، ہم فرنٹ لائن میں ہوتے ہیں، ہم جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں، ہمیں جیلوں میں ٹھونسا جاتا ہے۔ کون ٹھونستے ہیں؟ یہ نام نہاد عاشق، یہ نام نہاد عاشق رسول، جو حقیقت میں کافروں کے ایجنٹ ہیں، ان کے اعلی کار ہیں، بدترین غلام ہیں۔ اور یہ جو مداری، یہ جو جھوٹا شخص اب پوری قوم کو برباد کر رہا ہے، ساری قوم کو اس نے نچا کے رکھ دیا ہے، جو ہماری قوم کی بیٹیوں کو نچاتا ہے، اور جھوٹا شخص ہے۔ اس کے 3.5 سال تک تو اس کی غیرت جاگی نہیں، یہ خود کو بیچتا رہا۔ آسیہ ملونہ سے کتنے پیسے لیے اس نے؟ اتنا بڑا فراڈ، اتنا بڑا ڈاکہ اس نے ناموس رسالت پہ ڈالا۔ کیوں قوم نے اس کو برداشت کیا؟ اس سے پوچھا جائے گا، اگر اللہ پاک نے چاہا اور تحریک لبیک پاکستان پاور میں آئی، ہم ان سے ایک ایک چیز کا بدلہ لیں گے، ان دھوکے بازوں سے جو انہوں نے قوم کا حشر نشر کیا ہے، اس کا بدلہ ہم ان سے ضرور لیں گے۔ ان سے پوچھیں گے کہ تم نے برطانیہ سے کتنے پیسے لیے آسیہ ملونہ کو رہائی کے لیے، کس کس کے ساتھ تم نے معاہدے کیے ہیں، قادیانیوں کو اوپر لانے میں آپ نے کتنا اہم کردار ادا کیا ہے، اور تم نے کس کے ساتھ یہ غیرت تھی تمہاری؟ جب کشمیر پہ ظلم ہوا، کشمیر کو پہ قبضہ کر لیا گیا، تم نے UN میں جا کر بڑکے ماری اور قوم اش اش کر اٹھی، واہ واہ واہ۔ کدھر گئی تمہاری بڑکے؟ تمہیں تو غیرت نام کی چیز نہیں ہے۔ عافیہ صدیقی تو آج تک دشمن کے درگے میں ہے، تمہارا منہ پکتا ہے، تمہارے منہ سے کبھی ہم نے نہیں سنا کیا عافیہ، ڈاکٹر عافیہ کے بارے میں۔ تم تو ضمیر فروش ہو، تم تو بیٹیاں بیچتے ہو، تم تو اپنے قوم کے بیٹے بیچتے ہو، اور اس سے ان کے مقابلے میں ڈالر لیتے ہو۔ تم تو FATF کے غلام ہو، IMF کی غلامی میں تم نے اس ملک کو نہیں دیا۔ تمہاری غیرت اس وقت کہاں پہ تھی؟ تم جیسا بے غیرت شخص تو پاکستان میں پیدا ہی نہیں ہوا، جس نے قوم کو برباد کر کے رکھ دیا ہے، قوم کی معیشت کو برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ جو کچھ ابتری ملک میں پائی جاتی ہے، اس کے بانی تم ہو۔ اس لیے میرے دوستو، بحیثیت مسلمان، میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دوسرے جو ہے وہ دودھ کے دھلے ہوئے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔
وہ بھی بدترین مخلوق ہے، بدترین لوگ ہیں، وہ بھی دین دشمن ہیں۔ مسلم لیگ نون ہو یا پی پی ہو یا دوسرے جو ان کے حواری ہیں جتنے بھی، یہ ٹولہ 12-13 پارٹیوں کا جو ٹولہ ہے، یہ سارے دین دشمن لوگ ہیں، یہ سارے پاکستان کے دشمن ہیں۔ جو شریعت سے دفاع نہیں کرتا، جو شریعت کا مخالفت کرتا ہے، ہم اسے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ محب وطن ہے یا وہ پاکستان سے محبت کرتا ہے؟ جس وقت پاکستان دین کے لیے بنا اور یہ دین کے راستے میں رکاوٹ ہے، یہ غیر کا نظام چلا رہے ہیں کیونکہ وہ ان کو سوٹ کرتا ہے۔ کیوں تحریک کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں؟ کیوں لرزاں ہیں تحریک سے ہر کوئی، ہر جگہ، ہر ادارہ؟ کیوں؟ کہ ہم حساب کتاب لیں گے، ہم ان سے جو امرات یہ جو مزے کر رہے ہیں، ہم ان سے حساب لیں گے، اور ہم اسلام کے سنہری اصول وہ اس ملک میں رائج کریں گے۔ برابری کی بات ہوگی، غریب اور امیر ایک لائن میں کھڑے ہوں گے، اور امیروں سے دولت غریبوں کو دی جائے گی۔ ہم انشاءاللہ اس نظام کے لیے کوشاں ہیں۔ تو اس لیے بحیثیت مسلمان اس قوم پہ لازم ہو چکا ہے کہ اتنے دھکے دھوڑے کھانے کے بعد اب تو سمجھ جاؤ خدا را، ان بیروپیوں، ان چوروں، ان ڈاکوؤں کے نرغے سے نکلو، اور جو حقیقی قائد ہیں ان کو پہچانو۔ اور علماء کرام سے میری بار بار یہ دست بستہ گزارش ہے کہ خدا را باہر نکلو، عوام کی قیادت کرو، ان کی امامت کا حق ادا کرو۔ مصلی رسول میں کھڑے ہوتے ہو تو گلیوں میں بھی نکل کے ان کی امامت کرو، اسمبلیوں میں بھی ان کی امامت کرو۔ یہ سیاست آپ کا کام ہے۔ کسی بدماش کو عوام کی جو تائید ہے وہ کسی بدماش کے لیے نہیں ہو سکتی ہے، یہ تائید ایک مسلمان کی ایک خالص ایماندار اور صالح مرد کے لیے ہو سکتی ہے۔ تو یہ نہ ہو کہ وقت گزر جائے اور پھر پچھتاوا رہ جائے، اور اب بہت کچھ ہو چکا ہے، اور میرے خیال میں اب جو اتنی قربانیوں کے بعد تحریک نے جو اپنا ایک کردار پیش کیا ہے آپ لوگوں کے سامنے، پوری قوم کے سامنے، اس کردار کا تقاضا ہے، ان شہیدوں کے خون کا تقاضا ہے جن کا کوئی نام نہیں لیتا سوائے تحریک لبیک پاکستان کے، کوئی ادارہ نام نہیں لیتا، کوئی حکومت، چاہے پہلی والی حکومت تھی یا یہ اب جو حکومت ہے، کبھی کسی بدماش نے ان شہیدوں کا نام نہیں لیا، اور نہ ان کے خاندانوں کے ساتھ کوئی ہمدردی ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ وہ پاکستان والے کے تھے ہی نہیں، شاید باہر کے لوگ تھے۔ وہ ہمارے بچے ذبح کیے تم لوگوں نے، تم نے ان کو شہید کیا کس جرم کی پاداش میں؟ کہ وہ ختم نبوت اور ناموس رسالت میں پہرا دینے کے لیے نکلے تھے۔ تم نے ظالموں نے گولیوں سے بھون ڈالا۔ آج پوری قوم جو ہے، بڑے بڑے اینکر اور بڑے بڑے جن کی لمبی زبانیں ہیں، اور بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے تجزیہ کرنے والے لوگ، لعنت ہے ان پہ جو تحریک پاکستان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے اور ہمارے منشور کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے اور ہمارے شہداء کی بات نہیں کرتے۔ یہ جو لاہور میں جو واقعہ ہوا تھا، جہاں پہ منہاج القرآن کے سامنے جو لوگوں کو شہید کیا گیا، اس کی بعض گشت تو ہمیں سنائی دیتی ہے کبھی کبھی۔ وہ بھی جو حضرت صاحب ہیں، وہ آ کر جیسے کوئی پھیری والا آتا ہے، پھیری لگا کے چلا جاتا ہے، تو وہ بھی آ کر پھیری لگا کر چلے جاتے ہیں۔ تو ان کی پھر بھی کہیں نہ کہیں کوئی انکوائری ہوئی یا کوئی عدالتوں میں بات پہنچی، اور ہمارا معاملہ کدھر ہے؟ تحریک شہداء کا کیا بنا؟ ہم بھی جو ناجائز مقدمات قائم کیے گئے ہیں وہ اب تک ہم بھگت رہے ہیں، ہمارے چالان اب بھی عدالتوں میں پیش کیے جا رہے ہیں، جھوٹے مقدمات۔ بددیانتی کی حد ہوتی ہے، ظلم کی حد ہوتی ہے۔ کیا آپ ظلم کر کے بچ جاؤ گے؟
یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ ظالم اپنے ظلم کا جو بدلہ ہے اس کو اس جہاں میں بھی اس سے بدلہ لیا جاتا ہے، اور آخرت میں بھی اس سے بدلہ لیا جائے گا جو وہ ظلم کرتا ہے۔ ہم پہ ظلم کیے گئے، لیکن ہم انشاءاللہ میدان میں ہیں، میدان میں تھے اور میدان میں رہیں گے۔ اس لیے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس قوم کو شعور عطا فرمائے، انہیں وہ سوچ عطا فرمائے، کھرے کھوٹے میں تمیز کرنے کی صلاحیت نصیب فرمائے، ایمان کی دولت نصیب فرمائے، تاکہ یہ اچھے اور برے، حق اور باطل میں تمیز کر سکیں، اپنے اور پرائے میں تمیز کر سکیں، دوست اور دشمن میں تمیز کر سکیں کہ دشمن کون ہے، دوست کون ہے۔ جب یہ تمیز ہی نہ ہو تو پھر حالت یہی ہوتی ہے کہ بچیوں کو بھی نچایا جاتا ہے اور بچوں کو بھی اکٹھا نچایا جاتا ہے، اور پھر جھوٹ کا جو ہے اس کی حکمرانی ہوتی ہے، باطل کی حکمرانی ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں قائم اور دائم رکھے اور تحریک لبیک پاکستان کو کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ پاک سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔ زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد۔